بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیئر ریویوڈ میڈیکل جرنل PMC میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ویجیٹیرینز یعنی وہ خواتین و حضرات جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں انہیں باقاعدگی سے گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں ہپ فریکچرز مطلب کولہے کی ہڈی ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس اسٹڈی سے پہلے بھی یہ نوٹس کیا جا چکا ہے کہ ویجیٹیرین خواتین میں ہپ فریکچر نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات واضح نہیں تھی، جبکہ مردوں پر کی گئی اسٹڈیز چھوٹے پیمانے کی تھی اور نتیجہ خیز بھی نہیں تھی۔ آج جو تحقیق ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک تو بہت بڑے پیمانے پر کی گئی ہے، دوسرا یہ اپنی طرح کی پہلی تحقیق ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ویجیٹیرین خواتین اور مرد حضرات دونوں میں ہپ فریکچرز ہونے کا رسک ایک جیسا ہے۔ اس اسٹڈی میں UK بایو بینک پروجیکٹ کے تحت 2006 سے 2010 کے درمیان 4,13,914 خواتین و حضرات کو شامل کیا گیا۔ ان سب کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 ریگولر میٹ ایٹرز یعنی باقاعدگی سے گوشت کھانے والے۔ اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہفتے میں 5 یا اس سے زیادہ بار گوشت کھاتے تھے۔ نمبر 2 اوکیجنل میٹ ایٹرز یعنی کبھی کبھار گوشت کھانے والے۔ یہ لوگ ہفتے میں 5 بار سے کم گوشت کھاتے تھے۔ نمبر 3 پیسکاٹیرینز یعنی مچھلی کھانے والے۔ یہ لوگ مچھلی کے علاوہ کوئی اور گوشت استعمال نہیں کرتے۔ نمبر 4 ویجیٹیرینز یعنی صرف سبزیاں کھانے والے۔ یہ لوگ دودھ اور اس سے بنی اشیاء تو استعمال کرتے ہیں لیکن مچھلی یا گوشت نہیں کھاتے۔ پھر ان سب پارٹیسپینٹس کے ڈیٹا کو ان کے ہاسپٹل ریکارڈز کے ساتھ لنک کر دیا گیا اور 2021 تک ہپ فریکچرز کے تمام کیسز کو ڈاکیومنٹ کیا گیا اور اس اسٹڈی کے نتائج کو PMC میڈیسن میڈیکل جرنل میں شائع کیا گیا۔ تقریباً 12.5 سال کے فالو اپ پیریڈ کے دوران ہپ فریکچرز کے 3,503 کیسز دیکھے گئے، جس کی مجموعی شرح 1% سے بھی کم بنتی ہے۔ اب اگرچہ کہ ہپ فریکچرز ہونے کا اوور آل رسک بہت ہی کم ہے، لیکن اگر ویجیٹیرینز اور ریگولر میٹ ایٹرز کے درمیان ریلیٹیو رسک کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا اور نمایاں ہے۔ محققین کے مطابق وہ مرد اور خواتین جو صرف اور صرف سبزیاں کھاتے ہیں ان میں ہپ فریکچر ہونے کا 50% زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو باقاعدگی سے گوشت کھاتے ہیں۔ ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ آپ باقاعدگی سے گوشت کھاتے ہیں، ایک دن سیڑھیوں سے گرتے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کہ 50% چانسز ہیں کہ آپ کو فریکچر ہوگا۔ اب اس سیناریو میں ایک ویجیٹیرین کو لے آئیں جس کا ہمیں پتا ہے کہ 50% زیادہ رسک پر ہے، تو انڈر دا سیم کنڈیشنز سیڑھیوں سے گرنے پر اس کے ہپ فریکچر کے چانسز پتا ہے کتنے ہوں گے؟ 75%، 75%، which is huge by the way۔ دوسری بات جو اس تحقیق میں سامنے آئی وہ یہ کہ باقاعدگی سے گوشت کھانے والے اور کبھی کبھار گوشت کھانے والوں میں کوئی فرق نہیں تھا، تو آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کو اب ہفتے میں 5 بار گوشت کھانا ہوگا، کبھی کبھار بھی کھائیں گے تو چلے گا۔ البتہ پیسکاٹیرینز یعنی صرف مچھلی کھانے والوں میں ہپ فریکچر کا رسک 8% تک زیادہ ہے۔ 0.8% کا 8% اسٹیٹسٹیکلی زیادہ اہم نہیں ہے۔ یہ اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ جبکہ ویجیٹیرینز میں ہپ فریکچر کا رسک زیادہ ہوتا ہے that is 50%، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ 10 سالوں کے دوران ہر 1,000 ویجیٹیرینز میں صرف 3 ہپ فریکچر زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اوسطاً باقاعدگی سے اور کبھی کبھار گوشت کھانے والوں میں 6.5، مچھلی کھانے والوں میں 7، جبکہ ویجیٹیرینز میں 9.5 ہپ فریکچر کے کیسز دیکھنے کو ملیں گے۔ مصنف نے ویجیٹیرینز میں ہپ فریکچر کے اس انکریزڈ رسک کو ایکسپلین کرتے ہوئے 2 میجر وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 لو BMI یعنی ویجیٹیرینز کا باڈی ماس انڈیکس کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہپ فریکچر کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 لو پروٹین انٹیک، ویجیٹیرینز جو ہیں وہ میٹ ایٹرز کے مقابلے میں کم ڈیلی پروٹینز لیتے ہیں جو ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب آخر میں ویجیٹیرینز جو بغیر کسی وجہ کے ویجیٹیرینز بن گئے ہیں کیونکہ یہ کہنا کہ I am a vegetarian is kind of cool، ان سے گزارش ہے کہ کبھی کبھار ہی صحیح لیکن گوشت کھائیں۔ اور بہت سے ویجیٹیرینز جو ریلیجیس پرپز کی وجہ سے گوشت نہیں لے سکتے ان سے التجا ہے کہ اپنے BMI کا خیال رکھیں اور daily recommended protein ضرور لیں۔ Your bones will thank you for that۔ Well, hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz۔